السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کی کلاس میں نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ یاد رہے گزشتہ کلاس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 تک پڑھا تھا۔ آج ہم نے پڑھنا ہے 130 سے۔ دیکھتے ہیں آج ہم کتنا سبق پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پہلا پارہ ہے اور 15 رکوع تقریباً ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یرغب عن ملتی، پھر سے سنیں، ومن یرغب عن ملتی، ادغام بالغنہ کا قاعدہ آ رہا ہے ہمارے پاس۔ تھوڑا سا میں ڈیٹیل کے ساتھ آج پھر سکھانا چاہوں گی کیونکہ نئے جوائن کرنے والے اور کچھ پرانے بچوں کو بھی ریویژن کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے واو کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ واو پہ زبر ہے۔ زبر کی مقدار بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ زبر کو اتنا لمبا کر دیتے ہیں وہ کھڑی زبر جتنی لمبی ہو جاتی ہے، یا کھڑی زبر کو الف مدہ جتنا لمبا کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ واو کی مقدار ہے زبر کی وجہ سے واو زبر وا، اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے واو زبر وا تو وہ غلط پڑھتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ اپنی غلطی درست کرنی ہوگی، واو زبر وا۔ دوسری بات اہم یہاں پہ یہ ہے، نون ساکن کے بعد یا میم واو نون، ان چاروں میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو آپس میں ملا دیا جاتا ہے۔ ان دو حروف کو، دونوں کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے اور غنے کے ساتھ ملایا جاتا ہے، کیونکہ یا میم واو نون جو ہیں یہ ادغام بالغنہ کے 4 لفظ ہیں اور ادغام بلا غنہ کے لام اور را وہ 2 ہیں۔ بہرحال نون ساکن کے بعد یا ہے، یہاں بھی نون ساکن کے بعد میم ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا یا میم واو نون، ایسا نون ساکن کے بعد بھی ہو سکتا ہے اور تنوین کے بعد بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد بھی ان چاروں میں سے کوئی حرف آ جائے تو بھی ادغام بالغنہ ہوتا ہے۔ یہ تو تھا قاعدہ۔ اب بات ہوتی ہے ادائیگی کی۔ ادائیگی میں غنہ کرتے ہیں، ملانے کے ساتھ ساتھ غنہ کرتے ہیں، جیسا کہ ہم اس کو پڑھیں گے وَمَن يَرْغَبُ، پھر سے سنیں وَمَن يَرْغَبُ، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را اگر ساکن ہوتی ہے تو را سے پیچھے زبر یا پیش کی وجہ سے را پر پڑی جاتی ہے۔ ویسے تو را کے اوپر زبر اور پیش ہوگی تو را پر ہوگی، را کے نیچے زیر ہوگی تو را باریک ہوگی، لیکن اگر را ساکن ہوگی تو پھر ہم یہ قانون پیچھے والے لفظ کے ساتھ دیکھیں گے۔ یرغبو، پھر سے غین کو پر پڑھیں گے، با کو نہیں کھینچ کے پڑھنا کیونکہ با کے اوپر زبر ہے۔ وہی بات اگر یرغبو کوئی پڑھے گا تو وہ با کے اوپر سیدھا پیش ہے، اس کو وہ الٹا پیش بنا دے گا۔ عم ملتی، اب میں نے ملا بھی دیا اور میں نے غنہ بھی کر دیا۔ بہرحال لام کو کھینچیں گے نہیں، تا کو نہیں کھینچیں گے کیونکہ یہاں پہ زبر ہے اور یہاں پہ زیر ہے، لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے۔ ابراہیم، ابراہیم، با پہ قلقلہ ہو رہا ہے، جب با پہ ساکن آ جائے تو قلقلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ الا من سفیہ نفسہ، پھر سنیں الا من سفیہ نفسہ، یہ میں نے یہاں پہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا میں نون کو چھپا کے پڑھا ہے کیونکہ یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو ان کو آپس میں ملانے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ چھپانے کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کرتے ہیں، ملاتے نہیں ہیں، چھپاتے ہیں اور غنہ کرتے ہیں۔ من سفیہ، من سفیہ، اس طریقے سے اخفا کی آواز ہوتی ہے۔ نفسہ، وَلَقَدِ اسْطَفَيْنَاهُ، وَلَقَدِ اسْطَفَيْنَاهُ، واو اور لام اور قاف ان سب کے اوپر زبر ہے تو زبر کی مقدار وَلَقَ، اس سے زیادہ نہیں۔ وَلَقَدِ اسْطَفَيْنَاهُ،
اب دیکھیں نا زبر کی کتنی مقدار تھی, کھڑی زبر کی کتنی مقدار تھی. اگر آپ زبر کو لمبا کریں گے تو یہ کھڑی زبر ہی بن جائے گی, ٹھیک ہے. وَلَقَدِ اسْطَفَيْنَاهُ, تو آ کو پر پڑھیں گے, سواد کو بھی پر پڑھیں گے, قاف کو بھی پر پڑھیں گے. پر کا مطلب ہے منہ بھر کے پڑھنا. جب ہم منہ کو گول کرتے ہیں تو لفظ پر ادا ہوتا ہے. اب جیسے میں نے منہ کھول کے پڑھا تا, تو آ جو ہے وہ بن گیا تا تا. اب جب میں اس کو گول کر کے منہ کو پڑھوں گی تو بنے گا تو. اس کو کہتے ہیں پر اور باریک کا فرق. فی الدنیا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ, نون کے اوپر شد ہے تو غنہ کرنا لازمی ہے. میم اور نون ان دو حروف کے اوپر جب بھی شد آ جائے گی تو غنہ مسٹ ہے. فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, لَمِنَ الصَّالِحِينَ. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ, إِذْ قَالَ لَهُ. اب بعض لوگ پڑھتے ہیں إِذْ قَالَ لَهُ, یہ غلط ہے. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ. را کو پر پڑھیں گے, را پہ زبر ہے. ہا, یہ ہا ہے, اسے ہا ہی پڑھیں گے, اسے ہم ہا نہیں پڑھیں گے. رَبُّهُ أَسْلِمْ. مد کا دھیان رکھنا ہے, یہ مد تقریباً 2 سے 3 سیکنڈ کے درمیان تک لمبی کی جاتی ہے. لا پہ وقف کرنا جائز نہیں ہے, تو آگے پڑھتے جائیں. قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. قَالَ أَسْلَمْتُ تاپشتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. را کو پر پڑھیں گے, را کے پر زبر کی وجہ سے. عین کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے. اگر آپ نے اس کو عالمین پڑھا تو آپ نے اس لفظ کی شکل ہی بگاڑ دی, ٹھیک ہے. اس کو پڑھنا ہے عالمین. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ, وَوَصَّى بِهَا, ہا کے اوپر مد ہے تو مد کو تقریباً 2 سے 3 سیکنڈ تک لمبا کریں گے. ابراہیم, با کے اوپر کلکلا کریں گے, کھڑی زبر اور کھڑی زیر کو کھینچ کے پڑھیں گے. میم کو بالکل بھی نہیں کھینچے, اور میم کے اوپر پیش کو بالکل بھی نہیں کھینچیں گے. بنیہ و یعقوب, بنیہ و یعقوب. ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو پڑھ لیں بنیہ, یہ یا مدہ بن جائے گی اور یہ کھڑی زیر بن جائے گی, تو لفظ غلط ہو جائے گا. یہ ٹھیک ہے, کھینچنا ہے اس کو, یا مدہ ہے لیکن اس کو نہیں کھینچنا. بنیہ و یعقوب. عین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے, قاف کو موٹا پڑھنا ہے, واو مدہ کو کھینچ کے پڑھنا ہے, با پہ کلکلا کرنا ہے. یا بنیّ, یا بنیّ ان اللہ اصطفیٰ, یا بنیّ ان اللہ اصطفیٰ. نون پہ غنہ کرنا ہے کیونکہ نون پہ شد ہے. لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے, لفظ اللہ سے پہلے زبر کی وجہ سے. سواد کو پر پڑھنا ہے, توا کو پر پڑھنا ہے. یہ ان حروف میں شامل ہیں جو ہمیشہ ہی پر پڑھے جاتے ہیں. لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ, یہ یا مدہ ہے, اسے کھینچ کے پڑھیں گے. نون پہ زبر ہے, اسے قطعاً نہیں کھینچیں گے. اور نون کے اوپر شد ہے, غنہ ہے, تو غنہ ادا کرنا لازمی ہے, جبکہ یہ واو مدہ ہے اور یہ الف مدہ ہے. فلا, فا زبر فا, لام زبر الف لا, فلا, ان دونوں کا فرق واضح ہے. تموتن الا وانتم مسلمون. پھر سے اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد تا آیا ہوا ہے اور تا حروف اخفا میں سے ہے. اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا, اس لیے ہم نون کو چھپا کے پڑھیں گے اور غنے کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے چھپائیں گے نون کو؟ وَأَنْتُمْ, بجائے اس کے کہ ہم اس کو پڑھیں وَأَنْتُمْ, یہ کلیئر پڑھنا ہے.
ہم نے اس کو پڑھنا ہے وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. آپ نے نوٹس کیا میں نے یہاں پہ غنہ کیا ہے. اصل میں یہاں پہ ادغام شفوی کا تجوید کا قاعدہ ہو رہا ہے. میم ساکن کے بعد دوبارہ میم متحرک آ جائے تو غنے کا قاعدہ بنتا ہے. ادغام شفوی قاعدہ کا نام ہے. ام کنتم شہداء اذ حضر شہداء. ہاں کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے. مد کو لمبا کر کے پڑھنا ہے جبکہ حمزہ کے اوپر زبر ہے اسے قطعاً نہیں کھینچنا یعنی کہ شہداء اذ حضر اذ حضر. ہا کے تلفظ کا دھیان رکھیں. زواد اور را کو پر پڑھے. یعقوب الموت یعقوب الموت. ٹھیک ہے. واو مدہ اور یہ واو لین ہے. اسے ہم نے کھینچ کے پڑھا ہے اسے ہم نے نرمی سے پڑھا ہے. دوبارہ سنیں یعقوب الموت. ٹھیک ہے. اذ قال لبنیہ ما تعبدون اذ قال. قاف کو پر کر کے پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے الف مدہ کے ساتھ پڑھیں گے اور لام کو کھینچ کے نہیں پڑھیں گے اور لام ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے. قال لبنیہ لبنیہ ما تعبدون من بعدی ما تعبدون من بعدی. یہاں بھی عین ہے یہاں بھی عین ہے تو دونوں کو واضح کر کے پڑھیں گے. یہ واو مدہ ہے اسے کھینچ کے پڑھیں گے جبکہ یہاں پہ تجوید کا چوتھا بڑا قاعدہ اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد با آ جائے یا تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کے اوپر یہ چھوٹا سا میم پیدا ہوتا ہے تو نون ساکن اور تنوین کے بجائے میم پڑھا جاتا ہے اور غنے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. کیسے؟ من بعدی قالوا نعبد موٹا قاف واو مدہ الف مدہ قالوا نعبد. اب بعض لوگ پڑھتے ہیں نعبد یہ غلط صیغہ ہے. نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم. مد کا دھیان رکھنا ہے. اس مد کی مقدار تقریباً 4 سے 5 سیکنڈ کے درمیان تک ہے. آبائک ایک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ابراہیم و اسماعیل. اکثر لوگ پڑھتے ہیں و اسماعیل ایسے نہیں پڑھنا. ہم نے اس کو پڑھنا ہے و اسماعیل لام کو کھینچ کے نہیں پڑھنا. و اسحاق و اسحاق ہا اور قاف فوکس کریں اپنا تلفظ درست کریں. الہا واحدا ونحن. اگر ہم چاہیں تو یہاں پہ وقف بھی کر سکتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو ہم ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر ہم وقف کریں گے تو یہ بنے گا الہا واحدا. ٹھیک ہے. یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. پیچھے جو میں نے آپ کو سمجھایا تھا وہاں پہ نون ساکن کے بعد یا اور میم واو کا قاعدہ تھا جبکہ یہاں پہ تنوین کے بعد واو آیا ہوا ہے. تنوین کہتے ہیں 2 زبر کو 2 زیر کو 2 پیش کو. اگر 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد یمون میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر ادغام بالغنہ پھر بھی ادغام بالغنہ ہوگا. آپس میں ملا دیں گے اور غنے کے ساتھ ملائیں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اکثر لوگ پڑھتے ہیں وَنَانُ کہ 2 غلطیاں. ایک تو ہا کو کمزور کر دیا دوسرا سیدھے پیش کو الٹا پیش بنا دیا. آپ نے اس غلطی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. چلے ہم اس سبق کو قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله مولانا العظीम। आज हमने तकरीबन 4 आयत पढ़ी हैं, 1 2 3 4 आयत। उम्मीद है आज के सबक से आपको ख़ातिर ख्वाह फ़ायदा हुआ होगा। अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पे कुरान मजीद का कुछ हिस्सा दुरुस्त पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिएगा। इंशाअल्लाह ताला हमारी इस क्लास में आपको रोज़ाना की बुनियाद पे अपना कुरान मजीद का तलफ़्फ़ुज़ और तजवीद को बखूबी समझने का मौका मिलेगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।